ایک دقیانوس نامی ظالم بادشاہ بہت بڑے ملک پر حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنے مقام و منصب پر بہت غرور کرتا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت اور پرستی کرنے کی دعوت دیتا، اور جو کوئی انکار کرتا اسے پھانسی دے دی جاتی۔ اس کس قسم کے رویے سے لوگوں میں بہت خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اسی زمانے میں عیسائی مذہب کی ابتدا ہوئی تھی۔ عیسائیوں کی تعداد بالکل قلیل تھی۔ دقیانوس نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے چھوڑ کر نئے مذہب کے پیروکار ہوں، لہذا اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ لوگ چھپ چھپ کر عبادت کرنے پہ مجبور تھے۔ دقیانوس مذہب عیسائیت کا مکمل خاتمہ چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہر جگہ جاسوس مقرر کیے ہوئے تھے جو بادشاہ کو بتاتے کہ فلاں فلاں لوگ عیسائی ہیں۔ ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گیا کہ عیسائیوں کے گھروں میں داخل ہو کر انہیں صرف عیسائی ہونے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا، قید میں ڈال دیا جاتا، بعد میں انہیں شیروں کا کھانا بنا دیا جاتا یا پورے شہر کو جمع کر کے انہیں آگ میں جلا دیا جاتا تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ اس بادشاہ کے 7 وزیر تھے، لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ وہ ساتوں کے ساتوں عیسائی تھے، لیکن اس کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی، حتیٰ کہ بادشاہ بھی اس سے غافل تھا۔ وہ جب اپنے لوگوں پر ظلم و ستم ہوتا دیکھتے تو ان سے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ کافروں کا لبادہ اوڑھے رہے اور ان کے لوگ مر رہے ہو۔ اس لیے انہوں نے عہد کر لیا کہ ایک دن دنیا پہ زہر کر دیں گے کہ دقیانوس کے وزیر بت پرست نہیں بلکہ عیسائی ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کسی خاص موقع کی تلاش میں تھے۔ رومی جو کہ بت پرست اور دقیانوس کی عبادت کرتے تھے، ان کا ایک بڑا خدا جس کا نام شہنشاہ ایڈرین تھا، شہنشاہ ایڈرین کے بارے میں دقیانوس کو خبر دی جاتی ہے کہ وہ جلد ہی فلاڈلفیا کا دورہ کریں گے اور کچھ عرصہ قیام بھی کریں گے۔ اس خبر نے ہر خاص عام کو بہت خوش کر دیا۔ پورے شہر میں تیاریاں شروع ہو گئی، جگہ جگہ پر بت نصب ہونے لگے، لیکن دقیانوس عیسائیوں کے معاملے میں سخت پریشان تھا۔ اسے ڈر تھا کہ عیسائی لوگ کہیں بادشاہ ایڈرین کی توہین نہ کر دے، اس لیے اس نے حکم دیا کہ شہر کے تمام عیسائیوں کو قید میں ڈال دیا جائے۔ دقیانوس چاہتا تھا کہ جب ایڈرین ہمارے شہر میں آئے تو ایک تماشا منعقد کیا جائے جس میں عیسائیوں کو پکڑ کر شیروں کے آگے ڈالا جائے، جس سے وہ خوب لطف اندوز ہوگے۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا دقیانوس اور رومیوں کو شدت سے انتظار تھا۔ دقیانوس نے اس دن کو یادگار بنانے کے لیے کچھ تقریبات بھی رکھی۔ تقریبات کا آغاز کھیل تماشے سے ہوا۔ اس کے بعد بڑے دربار میں دقیانوس نے اپنے بڑے خدا ایڈرین کے سامنے اپنی غلامی و بندگی کا اظہار کیا۔ پھر اس دربار کے بڑے عہدیداروں کو باری باری بلایا کہ وہ بادشاہ کے آگے آ کر اپنی غلامی و بندگی کا اظہار کرے۔ اب اس کے وزراء کی باری تھی۔ اس نے میکسیملین اور اس کے دیگر ساتھیوں کو بلایا۔ میکسیملین اور اس کے ساتھی آگے بڑھے اور بلا جھجک اور بغیر کسی خوف کے پوری عوام کو مخاطب کر کے کہا، کوئی خدا سوائے خالق کے زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ دقیانوس کا وزیر کیا کہہ رہا ہے۔ دقیانوس بھی اپنی جگہ لال پیلا ہو گیا۔ بادشاہ یہ کلمات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ پھر کہا، وہ خدا ایک ہی تو ہے جو ابراہیم کا بھی خدا ہے، نوح کا بھی خدا ہے، موسیٰ کا بھی خدا ہے، اور وہ آخری نبی حضرت محمد جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے۔ ہمارا رب تو وہی ہے جس نے تمام پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ لوگوں، شہنشاہ بھی ہماری ہی طرح کا ایک انسان ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ کیا عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایک انسان جو مٹی سے بنایا گیا ہے اسے خدا مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، یہ چاندی سونا اور لوہا کے خدا بنا کر ان کی عبادت کی جائے؟ ہمارا خدا تو وہ ہے جو کھانے اور سونے سے بے نیاز ہے۔ اے شہنشاہ، کیا تو خود کو کھانے اور سونے سے بے نیاز کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو موت سے بچا سکتے ہو؟ بادشاہ ایڈرین میں سے زیادہ سننے کی سکت نہ رہی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں قید خانے میں ڈال دیا جائے اور اس وقت تک رکھا جائے جب تک میں کوئی حکم نہ دوں۔ اس واقعہ کا لوگوں کے دلوں پر بہت اثر ہوا۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی باتیں اور جذبہ ایمان نے لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ انہوں نے غور و فکر شروع کر دی۔
اس سے نہ صرف عام لوگ متاثر ہوئے بلکہ وہاں کا زندان افسر جس کی قید میں یہ 7 افراد تھے وہ ان کے ایمان، جوانمردی اور استقامت اور ہمت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ زندان افسر نے ان سے کلمہ پڑھا اور عیسائی ہو کر انہیں وہاں سے فرار کر دیا، لیکن وہاں موجود سپاہیوں کے ہاتھوں خود شہید ہو گیا۔ زندان سے فرار ہو کر انہوں نے رات اپنے ہم مذہب چرواہے کے گھر میں گزاری۔ سب حقیقت جان کر چرواہے نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے گا۔ صبح ہونے سے پہلے وہ شہر کے باہر ایک غار کی جانب چل دیے۔ چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جسے خطرہ سمجھ کر انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ ہٹا۔ اس کتے کا نام قطمیر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شہر کے باہر غار میں پہنچے۔ سبھی تھکے ماندے ہوئے تھے اس لیے ان پر نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ جب دقیانوس کو خبر دی جاتی ہے کہ قیدی بھگا دیے گئے ہیں تو بہت غصے ہوا کیونکہ وہ پہلے بھی بہت پریشان تھا۔ اس نے 80,000 کا لشکر ان کی تلاش میں بھیجا۔ دوستو یہ تھے اس کا اے پارٹ۔ اس کے 2 پارٹ ہے۔ اگر آپ اس کا بی پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔